ایک زمانے کی بات ہے، پاکستان کی حسین وادی نیلم میں ایک دلکش منظر پھیلا ہوا تھا۔ سبز و شاداب میدان، صاف شفاف ندیاں، نیلگوں جھیلیں اور برف سے ڈھکے بلند پہاڑ اس وادی کی پہچان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وادی اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں پریاں بھی سیر کے لیے آیا کرتی ہیں۔ وہ فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اکثر انسانوں کو ان کی جھلک دکھائی دیتی ہے، مگر جیسے ہی کوئی انسان ان پر نظر ڈالے وہ لمحے میں غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک پری تھی مہرو۔ وہ اکثر وادی نیلم آیا کرتی تھی۔ دن میں وہ پہاڑوں اور جھیلوں کے کنارے بیٹھی قدرتی حسن سے لطف اٹھاتی، اور رات کو پوری وادی میں جگنوؤں کو پھیلا کر روشنی بکھیرتی۔ ایک دن وہ ایک بڑے پتھر پر بیٹھی اپنے لمبے چمکدار بال سنوار رہی تھی کہ اچانک اس کا سنہری کنگھا زمین پر گر گیا۔ مہرو نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر کنگھا کہیں نہ ملا۔ وہ بہت اداس ہو گئی کیونکہ وہ کنگھا اس کی ماں کی نشانی تھا۔ اسی وادی کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں احمد نامی لڑکا اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آیا ہوا تھا۔ ایک صبح اس نے سوچا کہ کیوں نہ وادی کی سیر کی جائے۔ وہ سبز گھاس کے میدانوں سے گزرا، ٹھنڈی ہوا میں سانس لی اور چاروں طرف رنگ برنگے جنگلی پھولوں کو کھلتے دیکھا۔ پانی کے نیلے چشمے اور برف پوش پہاڑوں کے قریب پہنچ کر اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ جب وہ پانی کے اوپر بنے پل سے گزرا تو تھک گیا، لہذا وہ ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ اسی دوران اس کی نظر گھاس میں پڑی ایک خوبصورت تتلی جیسے کنگھے پر پڑی۔ کنگھا اتنا دلکش تھا کہ احمد نے اسے اٹھا لیا۔ رات کا وقت آیا تو ایک جادوئی منظر نمودار ہوا۔ چاند اپنی پوری روشنی سے چمک رہا تھا۔ احمد گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک ایک مدھم سریلی آواز سنائی دی، اور اسی وقت ایک چمکتی روشنی نے اسے جگا دیا۔ وہ تجسس میں باہر نکلا۔ نزدیکی دریا کے کنارے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کے پیچھے چل پڑا، اور جب وہاں پہنچا تو اس کی یقین نہ آیا۔ دریا کے کنارے ایک خوبصورت پری بیٹھی اداسی سے گانا گا رہی تھی۔ احمد آہستہ سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ پری مہرو نے افسردہ لہجے میں بتایا، میرا کنگھا کھو گیا ہے، وہ میری ماں کی نشانی تھی، اب وہ میرے پاس نہیں رہا۔ یہ سن کر احمد فوراً وہی کنگھا نکال کر پری کو دے دیا۔ مہرو خوشی سے مسکرا اٹھی اور احمد کی نیکی سے بہت متاثر ہوئی۔ اب وہ دونوں اکثر ملنے لگے، کبھی جھرنے کے پاس بیٹھتے، کبھی چاندنی رات میں جگنوؤں کے ساتھ کھیلتے۔ مہرو اپنی جادوئی طاقت سے زخمی پرندوں کے پر ٹھیک کرتی، اور احمد حیرت سے یہ سب دیکھتا۔ دونوں کے درمیان دوستی گہری ہوتی گئی۔ کبھی وہ آگ کے گرد بیٹھ کر ایک دوسرے سے خواب کہانیاں اور دل کے راز بانٹتے۔ رفتہ رفتہ ان کا رشتہ محبت میں بدل گیا۔ آخرکار وہ دن آیا جب احمد نے مہرو کو شادی کی پیشکش کی۔ مہرو نے خوشی خوشی اپنا پریوں کا جہاں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب کے سامنے دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی، اور یوں احمد اور پری مہرو اپنی حسین دنیا میں ہمیشہ خوش رہنے لگے۔